ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم. بنارس ہندو یونیورسٹی میں ایک مسلم پروفیسر سنسکرت پڑھانے آئے اور اس کو لے کر کے وواد چھڑ گیا. وہاں پر سنسکرت پڑھنے والے بچوں نے چھاتروں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایک مسلم پروفیسر سے سنسکرت نہیں پڑھ سکتے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جس کا مذہب اور جس کی سنسکرتی سنسکرت سے میل نہ کھاتا ہو وہ ہمیں سنسکرت کیسے پڑھا سکتا ہے. اسے لے کر ہم آج اسی مدعے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ابوالکلام آزاد جودھپور یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ پروفیسر اختر الواسع صاحب. سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے. جی شکریہ. سر آپ ایک یونیورسٹی کے صدر ہیں تو آپ اس چیز کو زیادہ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں سر کہ کیا بھگوا جو طاقتیں ہیں کیا اب یونیورسٹی کے چھاتروں اور چھاتراؤں کی دماغ میں بھی رچ بس چکی ہیں یا پھر یہ کہہ لیا جائے کہ دیش میں فرقہ پرست طاقتیں کچھ زیادہ ہی حد تک بڑھ گئی کہ شکشا میں بھی اب ہندو مسلم ہونے لگا؟ نہیں دیکھیے یہ بہت افسوسناک بات ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ طالب علموں کو اپنے اپنے رنگوں میں ڈھالنے کی کوششیں تمام سیاسی پارٹیاں کسی نہ کسی نام سے ہمیشہ سے کرتی رہیں. اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں، جو میرے لیے خوشگوار بات ہے اس پورے اس میں وہ یہ ہے کہ آر ایس ایس اور کیا میں آچاریہ نریندر گری جو کہ اکھاڑا پریشد کے وہ ہیں اور دوسرے لوگ اور خود طالب علموں کی بڑی تعداد بنارس ہندو یونیورسٹی میں اس رویے کی اور اس تحریک کے خلاف ہے. وائس چانسلر کو میں بہت ان کی پرشنسا کرتا ہوں کہ انہوں نے جھک کے نہیں دیا ہے. اور ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طاقتیں جو کہ یہ چاہتی تھیں کہ ان کا آدمی سلیکٹ ہو وہ سلیکٹ نہیں ہوا، اس لیے یہ ساری چیز چلائی گئی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم ہے ایسا، اصل میں بات کوئی دوسری ہے. بات کچھ ہے. اچھا بات کچھ ہے لیکن ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہے کواکب نظر آتے ہیں کچھ دو دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. وہ معاملہ ہے کہ بھائی ہمارے آدمی کا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. ایک مسلم پروفیسر ہو گیا. نہیں اس میں اگر آپ کو بتاؤں میں کوئی دلت ہوتا، کوئی ویش ہوتا، کوئی ٹھاکر ہوتا تو بھی شاید یہی صورتحال پیدا ہوتی. چونکہ سنسکرت ہو، سنسکرتی ہو، سنسکار ہو، ان سب پہ ایک طرح سے برہمنوں کے کچھ لوگوں نے اپنی اجارہ داری بنا کے رکھی. ارے سر کیا آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ کیا کوئی لینگویج کسی مذہب کی ہو سکتی ہے؟ نہیں یہ صاحب میرے تو آستھا کا انگ ہے، عقیدے کا حصہ ہے کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. ہر مذہب کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ زبانیں جو ہیں وہ سمواد کے لیے ہوتی ہیں، وواد کے لیے نہیں ہوتی. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ سنسکرت اور ایران کی جو زبان ہے ان کا ایک کیا دو جڑواں بہنوں کا رشتہ ہے. جی دونوں آریائی نسل سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کس طرح سے اسے کریں گے؟ ایک اور بات جو ہے بہت دلچسپ ہے، میں اس معاملے میں بنارس ہندو یونیورسٹی کا بہت میں پرشنسک ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں. وہاں پر مولوی مہیش پرشاد پروفیسر رہے ہیں اردو اور فارسی کے، اور انہیں مولوی کا ٹائٹل دیا گیا. اسی لیے وہاں پر حکم چند نیر اردو کے ہیڈ رہے. اچھا سر جیسے وہاں عشرت صاحب جو ہیں جو خود غیر مسلم تھے وہ فارسی کے استاد رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ. اور ایک بات اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستانی جو زبان ہے، مذہب ہے، سنسکرتی ہے، سنسکار ہے، انہیں دنیا میں سب سے پہلے متعارف کرانے کا کام کس نے کیا؟ ابو ریحان البیرونی نے. اس کی کتاب الہند آج بھی جو ہماری انڈیکا ہے جی، یہ انڈین سویلائزیشن اور وہ ہے پورا، اس کی بائبل ہے جی.
تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ عہد اکبری میں مہا بھارت اور رامائن کے فارسی میں ترجمے کیے گئے اور ان کو متعارف کرایا گیا؟ آپ یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ سرائکی زبان جو ہے، جو پنجابی کی ایک شکل ہے، اس کو مقبول عام بنانے والے کون تھے؟ بابا شیخ فرید تھے جی، شاہ حسین تھے، وارث شاہ تھے، یہ سارے لوگ، ان لوگوں نے پنجابی زبان کو ایک وہ دیا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں ہو سکتا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ اچھا سر، تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی، یہ مائنورٹیز یونیورسٹی ہے، تو کیا کبھی ان کے اردو ڈپارٹمنٹ میں کوئی غیر مسلم آ کر کے کبھی پڑھایا ہے؟ ایسا ہے، جامعہ کی تو تاریخی بہت دلچسپ ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب اردو اور ہندی کو ایک دوسرے کا حریف کہا جا رہا تھا، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ اردو کے صدر پروفیسر گوپی چند نارنگ تھے، اور ہندی کے شعبہ ہندی کے صدر، ہندی وبھاگ کے ادھیکش پروفیسر محمد مجیب رضوی تھے جی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شعبہ ہندی جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہے، اس نے ہمیں اصغر وجاہت، عبد البسم اللہ جی، رحمان مصور، یہ لڑکا آصف جو ہے، وہ سارے لوگ دیے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے، علی گڑھ کے اندر سب سے پہلے جو ڈپارٹمنٹس قائم ہوئے کالج کے زمانے سے، یاد رکھیے، یونیورسٹی 1920 سے بنی ہے، کالج 1877 میں تھا۔ جو پہلے ڈپارٹمنٹ قائم ہوئے ان میں سنسکرت بھی تھی، سر سید نے قائم کیا اسے۔ تو اور سوال یہ ہے کہ اسلامک اسٹڈیز آج دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے۔ میگل یونیورسٹی کا جو انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہے، وہ بنیادی طور پہ سب سے پریسٹیجیس وہ مانا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ۔ اس کے اساتذہ کی اکثریت غیر مسلموں کی ہے۔ مسلمانوں نے کبھی اس پہ احتجاج نہیں کیا، بلکہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے دو بڑے استاد، پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی اور پروفیسر مشیر الحق صاحب جو تھے، وہ وہیں سے سند یافتہ تھے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کو WC اسمتھ صاحب نے وہاں بلایا وزن پروفیسر کے طور پہ۔ تو ایک طرح سے یہ جو لین دین ہے علمی اور تہذیبی اور ثقافتی، یہ جاری رہنا چاہیے، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر فیروز کو یہ معلوم ہوتا کہ سنسکرت میرے لیے یہ مصیبت کا سامان بنے گی، تو وہ کاہے کو قریب جاتا؟ تو آپ اپنی زبان سے محبت نہیں کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، کہ دوسروں کو قریب آنے دینے کے بجائے انہیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ایک بات اور سمجھ میں آنی چاہیے کہ سلیکشن کمیٹی میں کوئی مسلمان نہیں تھا بنارس ہندو یونیورسٹی کی۔ وائس چانسلر جو صدارت کر رہے تھے وہ غیر مسلم، جو ایکسپرٹس تھے وہ غیر مسلم، تو سب وہ تھے، اور انہوں نے اتفاق رائے سے اس امیدوار کا انتخاب کیا جی، جس کا وطن راجستھان ہے جی، جس نے ہر اسٹیج پر سنسکرت میں اپنی غیر معمولی جو کامیابی ہے اس سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، بلکہ پہلے وہ قابل رشک تھا، اب قابل حسد ہو گیا۔ انتہائی ہے۔ آپ ایک بات سمجھیے، آپ علمی بنیاد پہ کوئی تنقید کریں میری سمجھ میں آ سکتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سنسکرت جو ہے وہ کیول ایک دھرم کی بھاشا نہیں ہے۔ یقینی طور پہ ہندو جو پرمپرا ہے، ہندو دھارمک ریچولز ہیں، وہ اس کے اندر ہے، میں بالکل مانتا ہوں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے جیسے عربی ہے، عربی قرآن کی زبان ہے جی، لیکن جو عرب کے جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں جی، وہ جب اس زبان کو اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہونا سر کہ زبانیں جو ہے کسی مذہب کی نہیں ہوتی ہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ میں نے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوئی کہ تم غلط کر رہے ہو۔